زمین کافی بارش دینی ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی زمین کو سخت بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور نرم بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بالفاظ دیگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل سنت و جماعت کا سٹیج تیزی کا بھی قائل ہے، نرمی کا بھی قائل ہے. جہاں تیزی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تیزی کرنی چاہیے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے. علامہ صاحب کی گفتگو بہت خوبصورت ہے. ان کا ایک ایک جملہ یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ سٹیج کے چیمپئن ہیں، اور یہ چیمپئن شپ ساری زندگی خدا ان کے سر کا اعزاز بنا کر. آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ترجمہ تو آپ سماعت فرما چکے ہیں. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول و نبی وہ ہوتا ہے جسے امت کے لیے امر و نہی کا مخاطب بنایا جاتا ہے. امر و نہی یہ تفسیری اور فقہی اصطلاح ہے کہ جب امت کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اسے فقہی اور تفسیری اصطلاح میں امر کہا جاتا ہے. امر کا مخاطب اول یا نبی ہوتا ہے یا رسول. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ ختم نبوت میں اسے اصولی طور پر بیان کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جب امت کو کسی کام سے روکا جاتا ہے تو امت کو براہ راست نہیں روکا جاتا، بلکہ برزخ کبریٰ جو نبی کی ذات ہوتی ہے اسے مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے میرے پیارے رسول اور اے میرے پیارے نبی، اپنی امت کو اس کام سے روک دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی براہ راست خدا کی بارگاہ میں امر کا بھی مخاطب ہوتا ہے اور نہیں کا بھی مخاطب ہوتا ہے. تو یہ نبی کی خصوصیات ہیں، یہ نبی کی خصوصیات ہیں. اب اگر کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تو وہ نبی بننے لائق نہیں، وہ رسول بننے لائق نہیں ہے. تو آخری اس کائنات ہست و بود میں آخری مخاطب امر و نہی کا کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آخری نبی یعنی خاک کے زیر کے ساتھ، خاک کے زبر کے ساتھ نہیں. بعض لوگ آخر پڑھتے ہیں، آخر دوسرے کو کہتے ہیں. کسی چیز کا آخر بیان کرنا ہو تو خاک کے کسرے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ایسے آخری ہیں کہ آپ کے بعد وجود نبوت کا کوئی تصور ہی نہیں. تو اس سے ثابت ہوا، وہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کو سمجھیے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ آخر نبی جس کو اللہ نے امر و نہی کا مخاطب بنایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضرات گرامی،
جیسے علامہ نے ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت عقائد اسلام میں یہ قطعی امر ہے، قطعی معاملہ ہے، اجماعی معاملہ ہے۔ یہ بیان کر کے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جو امر قطعی ہو اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ وہ گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ اردو ٹھیک کہ پنجابی؟ جو معاملہ قطعی ہو، جیسے پورا قرآن کلام الہی ہے اور یہ امر قطعی ہے، اب ایک آیت اور آیت کے ایک حرف کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، تو اگر قطعی امر کا انکار کیا جائے چاہے ایک جز کا صحیح، وہ کافر کہلاتا ہے، پھر وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ختم نبوت امر قطعی ہے، بدایت سے لے کر نہایت تک 100% امر قطعی ہے۔ اگر 1% بھی نبوت میں شک آ گیا تو پھر شک میں مبتلا ہونے والا مسلمان و مومن نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے جیسے میں ابھی راستے میں کسی کو سمجھا رہا تھا کہ 2 جمع 2 کتنے ہوندے ہیں؟ 2 جمع 2 کتنے ہوندے ہیں؟ اصل کسی صورت وچ اے 4.25 یا 3.25 ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کر کے دکھائے تو تسی منو گے؟ کیوں کہ زمانہ ازل تو یہ ثابت ہے کہ 2 جمع 2 کیتے جان تے 4 بن دیں، نہ 4.25 تے نہ 3.25۔ تو جس طرح 2 جمع 2 ہوتا اور یقین ہو تو پھر وہ یار ہوتا ہے، تو مومن یار وہ ہوتا ہے کہ 100 مان لے آئے تو پھر اس کی یاری میں بھی کوئی شک نہیں اور اس کی دل ربائی میں بھی کوئی شک نہیں۔ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ یہ پیسے سے بک سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ یہ پیسے سے بک سکتا ہے۔ یہ گل میں سیدھی کیتی ہے، یہ عقیدہ کوئی بیچ سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی بیچے تو ثابت ہوا کہ بک سکتا ہے۔ خریدنے والے خرید لیتے ہیں اور بکنے والے بک جایا کرتے ہیں، لیکن جو بازار مصطفیٰ میں بک جائے پھر اسے کون خرید سکتا ہے؟ بکنے والے بک جاتے ہیں۔ اب یہ ان کا نصیب ہے کہ کوئی بازار دنیا کے بازار میں بکتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں جو مدینے کے بازار میں بکتے ہیں، اور جو دنیا کے بازار میں بک جائے ان کا سودا بار بار ہوتا ہے، اور جو نبی کے دربار میں بکتے ہیں وہ ایک بار بک جاتے ہیں، چونکہ ان کا سودا نبی نے کیا ہوتا ہے، اور نبی جن کا سودا کر لے پھر اس سودے پر کسی کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مومن بار بار مر تو سکتا ہے لیکن بک نہیں سکتا۔ تو آیت کس طرح ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین، حافظ ہیں تو انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جس کو نبی اختیار کر لے اور اس کو پیار دے دے نا، تو پھر اللہ فرماتا ہے سونیا جس نو تو نے پیار کر دیتا پھر وہ دے خریدار اسی ہاں، وہ دی جان بھی خرید لئی،
ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ,